بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ الاعظم الاجمیر اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ بلند آواز میں حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرے پڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگردار بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ آج کا یہ دور اللہ تعالیٰ کے نیک و پارسا بندے اور آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار امتی اولیاء اللہ سے بیزاری اور اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے، جو ارباب اسلام کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے نصاب اور کورس کی کتابوں میں ایسے غلط اور من گھڑت واقعات کو شامل کیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم کا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے، اور ایک نوجوان مسلمان اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مضبوط غلامی سے اپنا تعلق و رشتہ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آئے دن ان باتوں کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان شک و وہم میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اللہ و رسول کے تعلق سے تو کبھی اولیاء اللہ کی روحانیت و کرامت اور ان کے مزاروں پر حاضری کے حوالے سے۔ یہ ساری خرافاتیں اور اسلام مخالف باتیں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی غلط و بیہودہ تعلیم اور بدعقیدہ منافق لوگوں کی صحبت کا نتیجہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل نوجوان مسلمان شک و وہم اور تز وزب کے دل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پیغمبر اسلام محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک کے جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال شریف کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اسلام کی تبلیغ
اور رشید و ہدایت کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یعنی رشید و ہدایت کا جو فریضہ پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام انجام دیتے تھے، اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے، اور ان سچے اور نیک و پارسا علماء کرام کے گرواہ کو جو جانشین مصطفیٰ نائبین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، انہیں نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ اسلام بادشاہوں اور امیروں کا منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تقوی، طہارت اور نیکی سے آباد ہوئی اور اسلام خوب پھلا اور پھلا تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعہ نہیں، بلکہ ان پاک اور نیک لوگوں کے ذریعہ عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ ولی دنیا کے جس خطے میں ہو گئے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر گئے۔ ان کا وجود مسعود مجسم اسلام تھا، ان کا کردار و اخلاق محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ انہیں اللہ والوں کی پاک و نیک صحبت کی خوشبو سے علاقہ کا علاقہ معطر ہو گیا اور کفر و شرک کے گھٹا اندھیرے ختم ہوئے اور اسلام کا پر نور سویرا طلوع ہوا اور ایمان و یقین کا اجالا پھیلا۔ اللہ کے ولی جس راہ سے گزر گئے، اسلام کی آگاہی دیتے گئے اور ایمان کے نور سے اندھے قلوب کو منور و مجلہ کرتے گئے، انہیں اللہ والوں نے اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار اور روحانی کمالات و کرامات کے ذریعہ کفر و شرک اور وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا، جس کے سبب سے گاؤں کا گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر کا شہر، ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں پناہ حاصل کرتا گیا۔ انہیں پاک باز، باکر امت اور باکمال ارباب و روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی بندہ نواز، کرم نواز، حضور غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی سب سے روشن و منور ہے اور آپ کی خدمات سب سے زیادہ تابناک ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ کی رحمت و برکت والی ذات پاک نے ہندوستان کے اندر کا دیپ روشن کیا۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی، طہارت اور روحانیت و ولایت کے پاکیزہ کردار و عمل اور مواعظ حسنہ کی برکت و تاثیر سے ایک عالم فیضاب ہوا، کافر مسلمان ہوئے، چور ابدال ہوئے، گنہگار و خطاکار نیک و صالح اور متقی پرہیزگار ہوئے۔ اس طرح تقریباً 90 لاکھ انسان اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو